جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں ضرور برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابارے گا۔ مسلسل ترقی کا ایک ہی راز ہے، اپنی کامیابیوں کو ریت پر لکھے اور اپنی ناکامیوں کو پتھروں پر۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ عزت کے ساتھ ایک روٹی کا ٹکڑا اور معمولی لباس اس بخشش اور عشرت سے بہتر ہے جس کی خاطر شرمندگی اور ذلت اٹھانی پڑے۔ روز محشر بہت حسین صورت ہی جہنم کی ایندھن بنے گی۔ مرشد سے طلب کرتے رہنا چاہیے، جب تک بچہ روتا نہیں ماں دودھ نہیں پلاتی۔ عورت کو پورا کرنا آسان نہیں، لیکن اس کی کلائی اور پیشانی پکڑ لو، وہ ڈھیلی پڑ جائے گی۔ جو کام اخلاص کی نیت سے نہ کیا جائے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتیں اپنا لی جائے۔ کوشش کیجیے اپنی خوشیوں کی چابی کسی اور کی جیب میں نہ ڈالے۔ ضروری نہیں کہ کسی آہ یا بد دعا آپ کا پیچھا کرے، کسی کا صبر بھی آپ کے راستے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ حقیقت اخلاص فنا کے بعد حاصل ہوتی ہے، جب بشریت غالب ہوتی ہے حقیقت حاصل نہیں ہوتی۔ اگر بندہ خلقت میں اپنے دل کی ہم آہنگی کے ساتھ کلمہ شریف کا ورد کرتا رہے تو یہ قلب راسخ ہو کر ہوائے نفس کا ازالہ کر دے گا۔ جس دل میں علماء کرام اور مشائخ اعظام کی محبت ہو، ان کی محبت کا ایک ذرہ گناہوں کے ڈھیر کو جلا کر ختم کر سکتا ہے۔ صدیق وہ ہے جس کے اقوال و افعال مبنی بر صدق ہو، ظاہر شریعت بغیر باطن کے ناقص و نامکمل، اور باطن بغیر ظاہر کے ہوا و ہوس۔ کافروں کے دل مردہ ہے کیونکہ وہ خدا کی معرفت سے بے بہرہ ہے۔ اہل غفلت کا دل بیمار ہے کیونکہ وہ اللہ کے فرمان سے بہت دور ہے۔ ہر دن کی شام حسن اخلاق میں تمام کرو، اور جو لوگ غافل سوئے پڑے ہیں صبح سویرے ان کی حاجت روائی کا انتظام کرو۔ بازاروں اور گزرگاہوں میں تنہا چلو تاکہ یاد الہی میں مشغول رہو۔ راہ حق میں درویشی کا بڑا مرتبہ ہے، اور درویشوں کو بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب تو پیٹ بھر لیتا ہے تو تم مردار بن جاتا ہے اور دیوار کی تصویر کی طرح بے خبر رہ جاتا ہے۔ عارف جب غفلت کی وجہ سے یا دو سانسوں کے لیے ذکر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط فرما دیتا ہے جو کہ اس کا ساتھ ہوتا ہے۔ آدمی کو صرف باتوں ہی سے مت پرکھو، بلکہ زیادہ تر اس کے اعمال و خواہشات سے اس کی انسانیت کا اندازہ لگاؤ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی سبب کے بغیر جسم بنائے ہیں، یوں ہی سبب کے بغیر ان میں صفتیں پیدا کی ہیں، اور جیسے بندہ اپنے فعل کی بنیاد کا مالک نہیں ہوتا، یوں ہی اپنے فعل کا بھی مالک نہیں ہوا کرتا۔ جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ ویرانے مکان میں ہے۔ جب تک انسان پر بہت سی موتیں نہ آ جائے انسان متقی نہیں بنتا۔
یاد رکھو صحبت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ بیچ مٹی اور پانی کی صحبت میں رہتا تو انگور بن جاتا ہے۔ جب عورت قریب آتی ہے تو بندے کو 3 آفتیں گھیر لیتی ہے۔ نمبر 1 اللہ سے دوری، نمبر 2 ایمان سے دوری، نمبر 3 آخرت کی تباہی۔